اللہ جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے حبیب کریم امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور قصیدہ بردہ شریف کی صورت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک مشہور و معروف آیت مبارکہ جو کہ 11ویں سپارے کے میں موجود ہے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج میڈیا کا دور ہے، افراتفری کا دور ہے، گھر گھر میں فتنے بنے ہوئے ہیں اور گھر گھر میں فرقے بنے ہوئے ہیں۔ بیٹا کسی مذہب میں ہے، باپ کسی مذہب میں ہے، دوسرا بھائی کسی دوسری طرف بلا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم جائیں تو کدھر جائیں، کس کو سچا جانیں؟ اور میڈیا میں جب ریسرچ کرتے ہیں جناب، ہر مولوی اپنی تقریر کر رہا ہوتا ہے، ہر آدمی اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے، تو ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں اے اللہ کی سچی کتاب، تو ہماری رہبری اور رہنمائی کر، کیونکہ اللہ کی یہ کتاب قیامت تک کے مسائل کا حل ہے۔ اس میں انسانوں کے سارے مسئلوں کا حل موجود ہے۔ تو ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اس دور میں باپ کا مذہب اور ہے، بیٹے کا اور ہے، باپ کسی طرف جا رہا ہے، بیٹا کسی طرف جا رہا ہے، بھائی کسی طرف جا رہا ہے، تو ہم کس کے ساتھ جائیں، کس کو اچھا جانیں؟ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اس سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا؟ ساتھ مل کے بیٹھو؟ یہ تو بھائی بھائی کے ساتھ بھی مل کے نہیں بیٹھتا۔ ساتھ میں مل کے بیٹھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے جیسے اللہ کے نیک بندوں کے نظریات ہیں، ان کے عقائد ہیں، ان کے اعمال ہیں، ان کے طریقہ کار ہیں، اس طریقہ کار کو تم اپناؤ، تم اللہ کے پیارے بن جاؤ گے۔ رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، فرمایا بندہ مومن اس کے راستے پر چل جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ اور ہمیں نماز میں یہی دعا تعلیم کی گئی، ہر نمازی نماز میں اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے اس کی ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ کے حضور عرض کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ساری خوبیاں تیرے لیے ہیں، تمام تعریفیں اس کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم تیری ہی عبادت، یہ نہیں کہا میں تیری عبادت کرتا ہوں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اپنی عبدیت کا اعلان کیا ہے، اللہ صرف میں ہی نہیں، میرے باپ دادا، میرے عزیز و اقارب رشتہ دار سب تیرے حضور سر جھکانے والے ہیں، اور ہم سب تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اور کس چیز میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی طرف چلا۔ اب وہ سیدھی راہ کون سی؟ جو ہم ہاتھ باندھے اللہ سے عرض کرتے ہیں۔ حالانکہ نماز سے آگے کون سی سیدھی راہ ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آگے، اللہ کے گھر میں آگے، اس سے آگے اور سیدھی راہ کون سی ہے؟ وہ سیدھی راہ اللہ نے خود بتائی
کہ صرف نماز پڑھ لینے سے تم سیدھی راہ پہ نہیں آ جاؤ گے، نماز تو اور بڑے پڑھتے ہیں، صرف مسجد میں آ جانا سیدھی راہ نہیں ہے، مسجدیں تو اور بڑے بناتے ہیں، اور صرف عبادت گاہ میں جھک جانا یہ سیدھی راہ نہیں ہے، عبادت گاہیں تو اور اپنی بنائی ہوئی ہیں، عیسائی جہاں اکٹھے ہوتے ہیں اسے بھی اپنی عبادت گاہ کہتے ہیں، یہودی جہاں اکٹھے ہوتے ہیں وہ اسے بھی اپنی عبادت گاہ کہتے ہیں، ہندو جہاں اکٹھے ہوتے ہیں بت کی پوجا کے لیے اسے بھی وہ اپنی عبادت گاہ کہتے ہیں، صرف عبادت گاہ میں اکٹھا ہو جانا یہ سیدھی راہ نہیں۔ یا اللہ پھر تو بتا سیدھی راہ کون سی ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کے راستے پہ جو چلتا ہے یہ سیدھی راہ پہ ہے، اور وہ انعام یافتہ لوگ بھی رب کائنات نے خود بیان فرمائے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا جن پر اللہ نے انعام کیا وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، اور وہ صالحین، وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ فرمایا وحسن اولئک رفیقا، یہ بڑے پیارے دوست ہیں، ان کی دوستی بہت اچھی ہے، اور دوستی تب نبھتی ہے جب نظریات ملتے ہوں، خیالات ملتے ہوں، طریقہ کار ملتا ہو، ایک مشرق کو جا رہا ہو دوسرا مغرب کو جا رہا ہو، ان کی دوستی نہیں نبھتی۔ مسلمان کبھی ہندو کا دوست نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے نظریات ہی اور ہیں، مسلمان کے نظریات اور ہیں، تو دوستی تب نبھتی ہے جب نظریہ ایک ہو، سوچ ایک ہو، عقیدہ ایک ہو۔ تو رب العالمین نے ہمیں یہ بتایا کہ جو میرے انعام یافتہ لوگ ہیں وہ نیک بندے ہیں، وہ صالحین ہیں، ان کا راستہ اپنا لو تم سیدھی راہ پہ ہوگے، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارا بیٹا، تمہارا بھائی، تمہارا دوست اگر بگڑ رہا ہے، فرمایا رب کائنات نے طریقہ میں بتاتا ہوں کہ اسے کہو اس راستے پر چل جو اللہ کی طرف لے کے چلتا ہے، اس کے راستے پر چل، اور اللہ کے راستے پہ چلنے والے بزرگوں سے پاک ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت علی شیر خدا ہیں، اور پھر انہی کی نسل پاک میں تھے داتا علی حجویری ہیں۔ جو ان کے راستے پر چلتا ہے وہ سیدھی راہ پہ ہے، وہ اللہ کا پیارا بندہ ہے، اور ان نیک لوگوں کی ضرورت ہمیں ہر زمانے میں رہی اور ہر زمانے میں رہے گی۔ یہ ہمارے محسنین ہیں، ان محسنین کا ذکر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے آج کے ہمارے اس خطاب کا موضوع ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کے امت مسلمہ کے اوپر بہت سے احسانات ہیں، بالخصوص پاک و ہند کے یہ جو مسلمان ہیں ان کے اوپر آپ کے احسانات ہیں، اور یہ احسانات جو اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے مانے، انہوں نے جانے، انہوں نے اس کا اظہار کیا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نمائندے پاک و ہند میں بن کے آئے، انہوں نے داتا حضور 40 دن کا چلہ کاٹا، چلہ کاٹنے کے بعد جاتے ہوئے کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کاملانہ رہنما۔ ہمارا دنیا والوں جو احسان مند ہوتے ہیں وہ تو جس درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، جس کا سایہ حاصل کرتے ہیں، اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، داتا حضور تو ساری کائنات میں اللہ کا فیض تقسیم کرتے ہیں۔ گنج بخش، گنج کا معنی ہوتا ہے خزانہ، بخش خزانہ بخشنے والے،
گنج بخش فیض عالم، صرف یہ لاہور ہی نہیں، فیض عالم پوری کائنات میں اللہ کا یہ فیض تقسیم کر رہے ہیں۔ مظہر نور خدا، رب کے نور کا مظہر ہیں۔ رب خود زائد نہیں ہوتا، وہ ظہور سے پاک ہے۔ اللہ اپنے نور کا ظہور انہی پاک لوگوں کے ذریعے سے ظاہر فرماتا ہے۔ ان کی سخاوتیں دیکھ کر، ان کی عنایتیں دیکھ کر، ان کی مہربانیاں دیکھ کر مخلوق خدا کہتے ہیں یا اللہ تیرا بندہ ایسا ہے تو کیسا ہوگا؟ تیرا بندہ اتنا سخی ہے، تیرا بندہ اتنا کریم ہے، تیرا بندہ اتنا حسین و جمیل ہے، اتنا اعلیٰ ہے، تو کتنا اعلیٰ ہوگا؟ اس کی سخاوت کا یہ عالم ہے، تو کتنا کریم ہوگا، تو کتنا عطا فرمانے والا ہوگا۔ مظہر نور خدا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں ناقصانہ پیر کامل، جو ناقص یہاں آئے اسے کامل بنا دیتے ہیں۔ اور کامل یہ نہ سمجھے کہ مجھے اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کاملاں را رہنما، جو کامل آتے ہیں ان کی بھی رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب کتاب لکھی، اور اس کتاب کو پڑھ کر حضرت کئی اللہ کے نیک بندوں نے یہ بات کہی، جس کا کوئی پیر نہیں وہ کشف المحجوب پڑھ لے اسے پیر کامل مل جائے گا۔ اسے آج بھی اگر کوئی بندہ پڑھے وہ راہ راست پہ آ جائے گا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی کنیت ہے ابو الحسن، اور آپ کا نام ہے علی۔ کیا نام ہے؟ علی۔ علی بن عثمان بن علی، والد کا نام عثمان اور دادے کا نام بھی علی۔ اور اہل عرب کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، دادے کے نام پہ پوتے کا نام رکھتے تھے تاکہ لوگ پوتے کو یاد کر کے دادے کو یاد رکھیں۔ یہ اہل عرب کا طریقہ کار تھا۔ تو کیونکہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ افغانستان سے تشریف لائے اور اسلام عربوں کی طرف سے افغانستان کی طرف سے پھیلتا ہوا یہاں لاہور میں آیا۔ اہل افغانستان کا وہی طریقہ کار تھا جو اہل عرب کا تھا۔ تو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنا نام علی، والد کا نام عثمان اور دادے کا نام بھی علی، علی بن عثمان بن علی۔ دیکھا عثمان کی کیسی حفاظت کی جا رہی ہے۔ اور کئی لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے چڑھتے ہیں، اور میدان کربلا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت امام حسن اور امام حسین کے ایسے بیٹے بھی شریک ہوئے ہیں جن کا نام عمر ہے، جن کا نام عثمان ہے، لیکن وہ تقریروں میں بیان نہیں کیے جاتے۔ کیوں؟ کہ عثمان و علی کے نام سے اور عثمان و عمر کے نام سے دشمنی جو ہوئی۔ لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر تم نے اپنا عقیدہ ٹھیک رکھنا ہے، راہ راست پہ چلنا ہے، تو ابو بکر صدیق کو بھی ماننا پڑے گا، فاروق اعظم کو بھی ماننا ہوگا، عثمان غنی کو بھی ماننا ہوگا، علی حیدر کرار کو بھی ماننا ہوگا۔ ان کو کراس کر گئے اگر تم کسی راستے پہ چلو تو اس راستے پر نہیں پہنچ سکتے، پھر راہ راست پہ تم نہیں ہو، گمراہ ہو۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی کا نام عثمان، دادے کا نام علی، اور حجویر آپ جس محلے میں پیدا ہوئے اس محلے کا نام حجویر تھا، اس لیے آپ کو حجویری کہتے ہیں۔ اور جہاں آپ کا ننیال تھا اس محلے کا نام جلاب تھا، اسے آپ اس لیے اپنے نام کے ساتھ جلابی بھی لکھتے ہیں۔ یہ افغانستان کے 2 محلے تھے جہاں آپ کے ننیال اور ددیال رہتے تھے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے لیے ایران، افغانستان، آرمینیا جہاں جنگ ہو رہی ہے، ان سارے علاقوں میں آپ نے علم حاصل کیا۔ یہ آرمینیا مسلمانوں کا علاقہ ہے، اور وہاں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ علم حاصل کرنے کے 40 سال
آپ نے تعلیم و تعلم کیا، علم سیکھا اور سکھایا، اور علم ہی انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے ہم تو بارہا کہتے ہیں پیر ہے ہی وہ ہے جو عالم ہو اور پھر باعمل ہو۔ اگر علم نہیں ہے تو پیر کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور اتنے مرتبہ اور مقام تک کیسے پہنچے؟ آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت کتبا، میں علم پڑھتے پڑھتے کتب بن گیا۔ اس لیے علم حاصل کرو، علم پڑھو، اور علم انگریزی پڑھنے کا نام نہیں، ان بزرگان دین کی کتابیں پڑھو، کشف المحجوب پڑھو، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں پڑھو، مکاشفۃ القلوب پڑھو، اس قسم کی کتابیں پڑھو، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ ان اللہ والوں کا کام کیا تھا۔ جس طرح ڈاکٹر ہمارے ظاہر کا علاج کرتا ہے، اور کوئی بندہ ڈاکٹر اور حکیم کے بغیر نہیں رہ سکتا، کبھی نہ کبھی اسے ڈاکٹر اور حکیم کی ضرورت ضرور پڑتی ہے۔ یہ ہمارے ظاہر کا علاج کرتے ہیں ڈاکٹر اور حکیم، یہ اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، یہ علماء ہمارے باطن کا علاج کرتے ہیں۔ یہ باطن کیا ہے؟ یہ دل کو درست کرتے ہیں۔ دل کی بیماریاں، منافقت، چغلی، غیبت، جھوٹ، جاہ پسندی، کہ جو میں ہوں بس میرے آگے کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو ہے جاہ پسندی، خود پسندی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں، کہ غصے کی حالت میں خدا کو بھول جانا، خدا غصہ آیا جناب خدا یاد نہ رہا، اور شح مطاع، ایسی کنجوسی کہ جس کے پیچھے لگ کے بندہ دوسروں کے حقوق ادا نہ کرے، ہون متبعن، ایسی خواہش جس کے پیچھے چلے، جو دل کیا وہ کر بیٹھا۔ دل کیا جناب شراب پی تو شراب پی لی، دل کیا جناب نشہ کرے تو نشہ کر لیا، دل کیا جناب آج نماز نہیں پڑھنی تو نہ پڑھی، دل کیا جناب آج روزہ نہیں رکھنا تو نہ رکھا۔ ہون متبعن، خواہشات کے پیچھے چلنے والا یہ آخر کار تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات جو سرکار نے ارشاد فرمائی کہ وہ خود پسندی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے والا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، فرمایا یہ ان سب سے بری چیز ہے جو انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے انہی چیزوں کا علاج کرتے، اسی لیے انہیں صوفی کہا جاتا ہے۔ صوفی صاف سے بنا ہے، صوفی صوف سے بنا ہے، صوفی اصحاب صفہ سے بنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ غلام جو آپ کے پاس رہ کر آپ سے علم حاصل کرتے تھے اور گدڑیاں پہنتے تھے، اونی لباس پہنتے تھے، کھانے کے لیے کچھ ملے نہ ملے در مصطفیٰ نہیں چھوڑتے تھے، حضور کے در پہ حاضر رہتے تھے، جو حضور فرماتے تھے اس کے پر عمل کرتے تھے۔ یہ صوفیاء اسی سے چلے ہیں، یہ انسان کے باطن کو صاف کرتے ہیں، اصل یہ بھی علماء ہی ہے۔ اور باطن کے متعلق رب کائنات نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ ہوا قد افلح من تزکا جس نے پاکی حاصل کی، ظاہری اور باطنی پاکی حاصل کی، کیونکہ اللہ پاک ہے، اللہ کا بھیجا ہوا دین پاک ہے، اللہ کے نبی پاک ہیں، اللہ کے پیارے پاک ہیں، اور اللہ پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تو وضو فرمانے کے بعد
یہ دعا فرماتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، مجھے پاک رہنے والوں میں سے بنا دے۔ توبہ انسان کے باطن کو پاک کرتی ہے، اور پاکی بظاہر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ انسان کے ظاہر کو پاک کرتا ہے۔ حج اس لیے کرتا ہے پاک صاف ہو کے وہاں جاتا ہے، نمازی نماز پڑھتا ہے پاک صاف کپڑے پہن کر مسجد میں آتا ہے۔ گھر میں بھی نماز پڑھنی ہو تو بچوں سے پوچھتا ہے جناب کس جگہ کوئی پاکی، گھر میں کون سی پاک جگہ جہاں میں نماز پڑھوں؟ اچھا مجھے کوئی نمازی کپڑا دے دیں جہاں میں نماز پڑھوں۔ اپنے کپڑوں کی طرف خیال کرتا ہے میرے کپڑے پاک ہیں، میرا جسم پاک ہے۔ جب انسان اپنے ظاہر کو پاک کرتا ہے پھر اللہ اس کے باطن کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے سب سے زیادہ توجہ پاکی ستھرائی کی طرف دلائی، اور اس کی ابتدا وضو، غسل، شریعت، علماء ہمارے ظاہر کو پاک کرتے ہیں۔ وضو کرنے کا یہ طریقہ ہے، وضو کرنے کے 4 فرائض ہیں، غسل کے 3 فرض ہیں۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، سارے جسم پہ پانی ڈالنا، یہ کون بتاتا ہے؟ علماء۔ غسل کے 4 فرض ہیں، منہ دھونا، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں دھونا، یہ کون بتاتا ہے؟ علماء۔ یہ ظاہر کو پاک کرتے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی رہ جائے نماز نہیں ہوگی۔ ظاہر کو یہ پاک کرتے ہیں، اور انہی کے ساتھ رہنے والے صوفیاء باطن کو پاک کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جب تم نماز میں کھڑے ہو تو تمہارا دھیان نماز کی طرف ہونا چاہیے۔ روزہ رکھو تو اس وقت جس طرح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے، صوفیاء کہتے ہیں اگر کھانا پینا نہیں ہے تو غیبت بھی نہیں کرنی، چغلی بھی نہیں کرنی، حسد بھی نہیں کرنا، ظلم بھی نہیں کرنا۔ علماء ظاہر کا وضو بتاتے ہیں کہ ہاتھ دھو، چہرہ دھو، پاؤں دھو، صوفیاء بتاتے ہیں باطن کا بھی وضو کرو، کہ اپنے دل کو ان برائیوں سے پاک کرو۔ اور جو اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرتا ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکی حاصل کی۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور رب کا نام لیا، نماز پڑھی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دوسری جگہ رب کائنات نے کئی قسمیں بیان کر کے ارشاد فرمایا والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ رب کائنات نے ساری قسمیں بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان تیرے دل میں ہم نے اچھائی بھی ڈال دی ہے، برائی بھی ڈال دی ہے، اب تو نے کرنا کیا ہے؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب وہ ہوا جس نے پاکی حاصل کی، اپنے باطن کو پاک کیا، اپنے دل کو پاک کیا۔ اور یہ اللہ کے بندے اسی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كلہ واذا فسدت فسد الجسد كلہ، سنو خبردار، فرمایا انسانی جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، سارا انسان ٹھیک ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا انسان خراب ہو گیا۔ دل میں برا خیال آئے گا تو آنکھ اٹھے گی، آنکھ اٹھے گی تو ہاتھ اٹھے گا، ہاتھ اٹھے گا تو پاؤں اٹھے گا، اور پھر انسان برائیوں کی طرف چلتا چلا جائے گا۔ جب دل میں خیال ہی نہیں آئے گا، دل میں کسی کے خلاف نفرت پیدا ہوئی، دشمنی پیدا ہوئی، اب دشمن کے خلاف کبھی اسلحہ اٹھاؤ گے، کبھی ڈنڈا اٹھاؤ گے، کبھی اس کی جائیداد پہ قبضہ کرو گے، کبھی اس کے مال پہ قبضہ کرو گے۔ شروع کہاں سے ہوا؟ اس دل سے۔ اگر اس دل میں نفرت نہ پیدا ہوئی ہوتی،
اس دل میں بغض نہ پیدا ہوا ہوتا، اس دل میں انتقام کی آگ نہ بھڑکی ہوتی تو یہ آگے سارا نظام نہ چلتا۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری مال و دولت نہیں دیکھتا، یا اللہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تیری نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ تجھے کیا پسند ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے، تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ یہ دل پاک کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندے آتے ہیں۔ یہ دل بغض، حسد، نفرت، کینہ، چغلی اور اپنے آپ کو جناب بڑا بنانے کے لیے یہ جو دل ساری چیزیں کرتا ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندے آتے ہیں۔ اور یہ وہ کام ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کرتے گئے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ یہ علماء داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے، معین الدین چشتی اجمیری جیسے، بابا فرید الدین گنج شکر جیسے یہ علماء اس دنیا میں آئے، مخلوق خدا کی کایا پلٹ دی، گمراہ لوگوں کو رائے راست دکھائی اور بتایا انہیں کہ جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے پھر ساری کائنات اس کے پیچھے چلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر و مرشد کے اشارے پہ افغانستان سے چلے اور لاہور میں آ کے پیر و مرشد نے کہا بیٹے لاہور جاؤ، لاہور بڑا پرانا ہے اور بڑی اللہ نے اس میں برکتیں رکھی ہیں، اس میں داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آ کر تو 4 چاند لگا دیے۔ تو آپ کے پیر و مرشد نے کہا بیٹے لاہور جاؤ اور وہاں جا کر دین اسلام لوگوں تک پہنچاؤ۔ آپ نے فرمایا میرے پیر بھائی میرا حسین زنجانی وہاں موجود ہیں۔ فرمایا بیٹے بس تمہیں جو کہہ دیا تم وہ کرو۔ اور ادھر حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ جب آپ وہاں سے چلے تو یہ بیمار ہو گئے اور انہوں نے کہا میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے، جب دروازہ کھولے تو سب سے پہلے جو بندہ سامنے موجود ہو جنازہ میرا وہ پڑھائے۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ افغانستان سے چلے، باٹی گیٹ، یہ بٹیوں کا گیٹ تھا، بٹی گیٹ، بٹی سے باٹی بنا، یہاں بٹی خاندان رہتے تھے۔ رات کو یہ لاہور کے اندر ہی لاہور تھا، دروازے بند ہو جاتے، آپ لیٹ تشریف لائے، دروازہ بند ہو گیا، کہا بابا آپ اندر نہیں جا سکتے، بابا جی باہر بیٹھے اور صبح دروازہ کھلا تو اندر سے ایک جنازہ آ رہا تھا اور جب جنازہ آیا تو دیکھنے والوں نے کہا کہ جنازے والے نے کہا ہے میرا جنازہ وہ پڑھائے جو دروازے کے سامنے بیٹھا ہو۔ تو وہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، اپنے استاد گرامی کے ساتھ اس طرح زندگی گزاری کہ پیروں کی نگاہ، ولی کی نگاہ ہر وقت ان کے دل پہ ہوا کرتی تھی، دل کو پاک رکھتے تھے۔ آج پیر کی نگاہ پیسوں پہ ہوتی ہے، آج یہ دیکھتا ہے جناب پیسے کتنے لے کر آیا ہے، اور کئی مرید بھی اس قسم کے چکر باز ہوتے ہیں، کہتے ہیں جناب پیر صاحب کو ہاتھ ملانا ہے تو خالی ہاتھ نہیں ملنا، پیر صاحب کے ہاتھ میں نوٹ دینا ہے تو تب ہاتھ ملانا ہے۔ وہ اللہ والے نوٹ لیتے نہیں تھے، دیتے تھے، سخاوتیں کرتے تھے۔ آپ کے پیر و مرشد، آپ فرماتے ہیں میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، اپنے استاد گرامی کے ساتھ سفر کر رہا تھا، دوران سفر سخت قسم کی سردی تھی، دل میں خیال پیدا ہوا کپڑا اتار کر اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ پاؤں پہ باندھ دوں انہیں سردی نہ لگے، اور ساتھ ہی دوسرا خیال پیدا ہوا رہنے دیتے ہیں، جب منزل مقصود پہ پہنچیں گے آگ جلائیں گے فائدہ حاصل کر لیں گے۔ فرماتے جب منزل مقصود پہ پہنچے آگ جلائی اور کوئی لمحہ خالی نہیں رہنے دیتے تھے، اپنے پیر و مرشد سے سیکھتے رہتے تھے، پڑھتے مان سنا ہوا تھا
کہ علم کا ایک باب پڑھ لینا 1000 نفلوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ نے یہ موقع آپ کو بھی عطا کیا ہے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہاں درس قرآن پاک ہوتا ہے، آپ بھی آیا کریں، سنا کریں، پڑھا کریں۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد سے مسئلہ پوچھا، علم کی بات پوچھی، حضور الہام رحمانی کیا ہے اور وسوسہ شیطانی کیا ہے؟ تو آپ کے پیر و مرشد کی نگاہ آپ کے دل پہ تھی، فرمایا وہ جو پہلا خیال آیا تھا کہ کپڑا اتار کے اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ باندھ لوں، ان کی خدمت کر لوں، وہ الہام رحمانی تھا۔ اور جو دوسرا خیال آیا تھا وہ وسوسہ شیطانی تھا۔ لہذا اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، علماء کی خدمت کرنی چاہیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، فروٹ لائے ہیں، اچھی چیز لائے ہیں، پہلے ماں باپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے، پھر بچوں کو دینا چاہیے، سمجھ لے یہ الہام رحمانی ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ اور اگر یہ خیال ہو پہلے بچے نو دے گا، بچ گیا تو ابا جی کو بھی دے دیں گے، بچ گیا تو پھر جناب جب سٹن دے بجائے چلو مسیطے بھیج دیں گے، تو پھر سمجھ لیں یہ وسوسہ شیطانی ہے، الہام رحمانی نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہمیشہ دل کا علاج کرتے ہیں اور دل کو صاف کرتے ہیں، اور دل صاف کرنے سے ہی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں جو کچھ کر لے، حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شعر کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نہا لیں، دو لیں، جو مرضی کر لیں، جب تک دل سے بات نہیں بنتی تو نہیں بنتی۔ دل کو اللہ کا بنا لیں، اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان کے اوپر اپنے دل کو متول کر لیں، اپنے دل کو متوجہ کر لیں، اپنے باطن کو پاک کر لیں، اللہ ساری مشکلیں آسان کر دے گا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس پاک اس منگل کو شروع ہو رہا ہے، اور آپ کے عرس پاک کا، ہر ولی کے عرس پاک کے 2 مقصد ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کی زندگی کے حالات و واقعات عوام الناس کو بتانا کہ تم بھی اپنی زندگی اگر کامیاب گزارنا چاہتے ہو ایسی زندگی بسر کرو، اور دوسرا انہیں ایصال ثواب کرنا، اور ایصال ثواب ڈھول ڈمکے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ لہذا وہاں اس نیت سے جائیں کہ ہم نے انہیں ایصال ثواب کرنا ہے اور ان کی تعلیمات حاصل کرنی ہیں۔ 3 دن تک صبح 8 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک پورے دنیا کے علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور وہ خطابات فرماتے ہیں، آپ کی تعلیمات، آپ کی نظریات، آپ کے افکار لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ دور میں اکثر و بیشتر چھٹی ہوتی ہے ان کے عرس کی، لہذا بعد ڈول ڈمکے میں شامل ہونے کے بجائے اندر جایا کریں اور ان کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کریں اور انہیں ایصال ثواب کریں۔ جب بھی کسی ولی کے دربار پہ جانا ہو تو وہاں یہی نظریہ لے کر جائیں کہ ہم نے انہیں ایصال ثواب کرنا ہے، درود و سلام پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جائیں۔ ڈول ڈمکے کا اسلام نہ ہمیں اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی یہ اسلام میں جائز ہے۔ یہ بدنام کرنے کے لیے اس قسم کے کام شروع کیے ہوئے ہیں، اہل سنت اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتے۔ آپ کی اس مسجد میں بھی انشاءاللہ تعالی جمعرات کو بعد نماز عشاء حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کی یاد میں انشاءاللہ عظیم الشان کانفرنس ہوگی، آپ حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں اور داتا حضور کے عرس پاک میں بھی شرکت فرمائیں۔ اللہ اپنے پیاروں کو محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔